بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخنوران جہاں السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالوی۔ انتخاب غزل محفل، تالیف گل بخشالوی، سال اشاعت 2020، شامل اشاعت شعراء و شاعرات کے کلام سے انتخاب، میری پسند، سلسلہ نمبر 1۔ ابتدائیہ سے اقتباس۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا، ادبی سراغ رساں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم شعر کیوں کہتے ہو، تو ان کو میرا جواب تھا، جو دل میں آئے کہہ دیتا ہوں، جیسے بھی کہتا ہوں، جس لیے کہتا ہوں، تم میرے اشعار میں خود ہی ڈھونڈ لیا کرو، میرا سر کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے ہی امریکہ میں اپنے قیام کے دوران علامہ مامون ایمن سے مشاعرے میں ایک خاتون نے سوال کیا، مامون بھائی، آپ کے فلانے شعر کا مطلب کیا ہے؟ تو مامون ایمن نے کہا، اگر آپ کو شاعری کی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو مشاعرے میں کیوں آتی ہیں، اور میرے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ میں شاعری چھوڑ کر نثر لکھا کروں۔ ناظرین، شاعری کو لب و رخسار، قد و گیسو یار تک محدود رکھنے کا دور اب نہیں رہا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ضرور ہے، لیکن اگر ہم حالات کی ستم ظریفی سے چشم پوشی کر کے قصیدے ہی لکھیں گے تو وقت حاضر میں یہ بڑی خود غرضی ہوگی۔ گو کہ ہم اقبال، فیض اور احمد فراز تو نہیں بن سکتے، ایسے بلند مرتبہ شعراء کی سطح کو تو نہیں چھو سکتے، لیکن اپنی حد تک کی سوچ ضرور سوچ سکتے ہیں، اس لیے کہ رجعت پسند طبقہ شاعر کی قوت صداقت اور شعوری توانائی سے خوف زدہ ہے۔ شریک انتخاب شعراء کے اسم گرامی ہیں عارف ہاشمی، آسنات کمل، آصف ثاقب، آغا نیاز مگسی، آفتاب عالم، آمنہ عالم، ابن عظیم فاطمی، احسن نذیر اکمل، احمد افتخار خٹک، پرویز اختر چیمہ، اسحاق وردک، اسد ہاشمی، اور پیش خدمت ہے پہلے غزل دستار سے دو شعراء کا کلام جو پچھلے سلسلہ نمبر 19 میں نام لکھنے کے باوجود صفحہ غلطی سے ڈبل پاس ہو گیا اور ان دو شاعرات کا کلام رہ گیا۔ غزل دستار کلام ہے مہاراشٹر، بھارت سے نفیسہ حیا صاحبہ کا۔ کہتی کہ چھوا فرط محبت سے جو اس نے، چھوا فرط محبت سے جو اس نے، بدن میں سارے لغزش سی ہو رہی ہے، بدن میں سارے لغزش سی ہو رہی ہے، یہ ہلکا ہلکا زیر لب تبسم، یہ ہلکا ہلکا زیر لب تبسم، کوئی تو دل میں سازش ہو رہی ہے، کوئی تو دل میں سازش ہو رہی ہے۔ یہ کلام تھا
محترمہ نفیسہ حیا صاحبہ کا، اور کلام پیش خدمت ہے کراچی پاکستان سے یاسمین خزی صاحبہ کا۔ کہتی ہیں کہ جانے کیا کیا مطلب نکلیں، جانے کیا کیا مطلب نکلیں، لفظوں سے بھی ڈر لگتا ہے، لفظوں سے بھی ڈر لگتا ہے، ہم کیوں اتنے ناداں نکلیں، ہم کیوں اتنے ناداں نکلے، رہزن بھی رہبر لگتا ہے، رہزن بھی رہبر لگتا ہے۔ تو یہ دو شاعرات کا کلام تھا غزل دستار سے، اور ابھی پیش خدمت ہے غزل محفل سے عارب ہاشمی کا کلام۔ آپ کھاریاں پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تے کم عمر سمجھدار نہیں ہوتے تھے، جب تے کم عمر سمجھدار نہیں ہوتے تھے، ان دنوں لوگ اداکار نہیں ہوتے تھے، ان دنوں لوگ اداکار نہیں ہوتے تھے، جن دنوں خواب لٹاتی تھیں یہ آنکھیں عارب، جن دنوں خواب لٹاتی تھیں یہ عارب، جن دنوں خواب لٹاتی تھی یہ آنکھیں عارب، ان دنوں اتنے خریدار نہیں ہوتے تھے، ان دنوں اتنے خریدار نہیں ہوتے تھے۔ اور کلام پیش خدمت لاہور پاکستان سے آسنات کنول صاحبہ کا۔ پھر سے دل کے آسماں پر حیرتوں کا در کھلا، پھر سے دل کے آسماں پر حیرتوں کا در کھلا، تیرے سنگ آستاں پر حسرتوں کا در کھلا، تیرے سنگ آستاں پر حسرتوں کا در کھلا، اور ایک مدت سے سبھی منظر بڑے خاموش تھے، ایک مدت سے سبھی منظر بڑے خاموش تھے، پھر اچانک شوخیوں کا مستیوں کا در کھلا، پھر اچانک شوخیوں کا مستیوں کا در کھلا۔ اور وہی ہزارہ پاکستان سے آصف ثاقب صاحب کا کلام پیش خدمت سے کہتے ہیں کہ اسی گمان میں دل کو بحال رکھا ہے، اسی گمان میں دل کو بحال رکھا ہے، کہ یاد آپ کو یاری ہماری آئے گی، کہ یاد آپ کو یاری ہماری آئے گی، پرائے دن کو اسی آس میں بسر کر لیں، پرائے دن کو اسی آس میں بسر کر لیں، کبھی تو شام وہ پیاری ہماری آئے گی، کبھی تو شام وہ پیاری ہماری آئے گی۔ اور بلوچستان پاکستان سے آغا نیاز مکسی کا کلام پیش خدمت ہے۔ دو اشعار ملاحظہ کیجئے کہ میرے رہبر میرے صاحب تیرے کردار پر شک ہے، میرے رہبر میرے صاحب تیرے کردار پر شک ہے، تیرے سارے ٹھکانوں پر در و دیوار پر شک ہے، یقین کیسے کریں آغا تیرا لہجہ بتاتا ہے، یقین کیسے کریں آغا تیرا لہجہ بتاتا ہے، تیرے انکار پر شک ہے تیرے اقرار پر شک ہے۔ یہ کلام تھا آغا نیاز مکسی صاحب کا، اور کلام پیش خدمت ہے کراچی پاکستان سے آفتاب عالم قریشی کی غزل سے دو اشعار۔ ہنسی گر ساری دنیا ہے تو ہو دنیا سے کیا لینا، ہنسی گر ساری دنیا ہے تو ہو دنیا سے کیا لینا، ہمیں تو بس تیرے دل میں اتر جانے کی خواہش ہے، ہمیں تو بس تیرے دل میں اتر جانے کی خواہش ہے، دنک کی ہے تمنا وہ تیرے رخسار کو چھو لے، دنک کی ہے تمنا وہ تیرے رخسار کو چھو لے، تبسم کو تیرے لب پر بکھر جانے کی خواہش ہے،
تبسم کو تیرے لب پر بے کر جانے کی خواہش ہے۔ اور کراچی پاکستان سے آمنہ عالم کی غزل سے 2 اشعار ملاحظہ کیجیے۔ یہ کھوئی کھوئی حسین آنکھیں، متین آنکھیں، مبین آنکھیں۔ یہ کھوئی کھوئی حسین آنکھیں، متین آنکھیں، مبین آنکھیں، اٹھا کے پلکیں جسے بھی دیکھا اسی کو آنکھوں نے مار ڈالا۔ اٹھا کے پلکیں جسے بھی دیکھا اسی کو آنکھوں نے مار ڈالا۔ نہیں تھا کچھ بھی تو پاس جس سے، نہیں تھا کچھ بھی تو پاس جس سے تمہارا صدقہ اتار سکتے۔ ہمارے بس میں یہ جانتی بس، ہمارے بس میں یہ جانتی بس، سو اپنی ہستی کو وار ڈالا، سو اپنی ہستی کو وار ڈالا۔ اور کراچی پاکستان سے کلام ابن عظیم فاطمی صاحب کی غزل سے 2 اشعار ملاحظہ کیجیے کہ دل برباد کچھ رہتا نہیں ہے، دل برباد کچھ رہتا نہیں ہے، مجھے اب یاد کچھ رہتا نہیں ہے۔ دل برباد کچھ رہتا نہیں ہے، مجھے اب یاد کچھ رہتا نہیں ہے۔ عجب ویرانیوں کا سلسلہ ہے کہ اب آباد کچھ رہتا نہیں ہے۔ عجب ویرانیوں کا سلسلہ ہے کہ اب آباد کچھ رہتا نہیں ہے۔ اور احسن نذیر اکمل صاحب گجرات پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، اور کلام پیش خدمت ہے، کلام سے 2 اشعار پیش خدمت ہیں۔ کسو کے خواب آنکھوں میں دریں کیا، کسو کے خواب آنکھوں میں دریں کیا، کسو کے درد سے ہم ہی مریں کیا، کسوں کے درد سے ہم ہی مریں کیا، وہ بت جس سمت چاہے رخ کرے ہے، وہ بت جس سمت چاہے رخ کرے ہے، تو ہم ہی جا بجا سجدہ کریں کیا، تو ہم ہی جا بجا سجدہ کریں کیا۔ اور کلام پیش خدمت ہے اٹک پاکستان سے احمد افتخار خٹک صاحب کا، کہتے ہیں کہ پہلے تو قلم آگ کی آغوش میں پھینکا، پہلے تو قلم آگ کی آغوش میں پھینکا، پھر لفظ کے جلتے ہوئے چہرے سے اٹھائیں، پھر لفظ کے جلتے ہوئے چہرے سے اٹھا میں، بیکار سمجھتا ہے جسے میرا قبیلہ، بیکار سمجھتا ہے جسے میرا قبیلہ، آخر کو اسی خام کے مصرے سے اٹھا میں، آخر کو اسی خام کے مصرے سے اٹھا میں۔ اور سیالکوٹ پاکستان سے پروفیسر اختر چیمہ کی غزل سے 2 اشعار ملاحظہ کیجیے۔ میری چھت آ گرے گی مجھ پہ، میری چھت آ گرے گی مجھ پہ ایک دن، کہاں تھی بات یہ وہم و گماں میں، میری چھت آ گرے گی مجھ پہ ایک دن، کہاں تھی بات یہ وہم و گماں میں، ملے گی منزل مقصود کیسے، ملے گی منزل مقصود کیسے، کوئی رہبر نہیں ہے کارواں میں، کوئی رہبر نہیں ہے کارواں میں۔ اور جہانگیر پورہ پشاور پاکستان سے اسحاق وردک صاحب کے کلام سے 2 اشعار ملاحظہ کیجیے کہ دیوانوں کے مانند میرے شہر کے سب لوگ، دیوانوں کے مانند میرے شہر کے سب لوگ، دستار کے قابل کوئی سر ڈھونڈ رہے ہیں، دستار کے قابل کوئی سر ڈھونڈ رہے ہیں، وہ لوگ جو سورج کو بچانے نہیں نکلے، وہ لوگ جو سورج کو بچانے نہیں نکلے، اب راک کی بستی میں شرر ڈھونڈ رہے ہیں، اب راک کی بستی میں شرر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور مالیگاؤں بہارت سے اسد ہاشمی صاحب کی غزل سے 2 اشعار ملاحظہ کیجیے کہ تو بے رخی سے صحیح ہم سے ہم کلام تو ہو، تو بے رخی سے صحیح
ہم سے ہم کلام تو ہو، تیرے حسین لبوں پر ہمارا نام تو ہو۔ اور یہ اور بات کے ملتے نہیں ہم، یہ اور بات کے ملتے نہیں ہیں ہم دونوں، ہمارے بیچ میں لیکن دعا سلام تو ہو، ہمارے بیچ میں لیکن دعا سلام تو ہو۔ ناظرین، غزل محفل سے 10 شعراء کے کلام سے منتخب اشعار میری پسند آپ نے سنے۔ امید ہے آپ کو قلم قافلہ کا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ اردو ادب کی شادابی کے لیے آپ سے ملتمس ہوں کہ قلم قافلہ کا ادب چینل سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا ساتھ اردو ادب کی شادابی میں میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہوگا۔ اگلی نشست کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔